أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. جیسے کہ سورہ کہف کے اندر مختلف واقعات کا تذکرہ ہے. ایک اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا تھا سب سے شروع میں، پھر اس کے بعد دو شخصوں کا ذکر کیا تھا، واقعہ بیان کیا گیا تھا، باغ والے تھے. اور اسی طریقے سے آگے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ایک مشہور قصہ وہ ذکر ہوا تفصیل کے ساتھ. اور یہاں سے جو یہ بیان کیا جا رہا ہے ذوالقرنین کے بارے میں. ہم نے جب سورج شروع کی تھی تو اس تعارف میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے. ان میں سے ایک سوال تو یہ تھا نا، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں بتائیے وہ کون ہیں، ان کا کیا قصہ ہوا تھا. اور ایک سوال تھا روح کے بارے میں، اور ایک سوال یہ تھا کہ اس شخص کے بارے میں بتائیے کہ جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا. تو یہاں سے تیسرا جو سوال تھا، یعنی اس شخص کے بارے میں کہ جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا، تو اس کا حال جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ شخص کون تھے کہ جنہوں نے سفر کیا. تو ان کا نام جو ہے وہ ذوالقرنین تھا. یعنی ذوالقرنین جو نا، کرن کہتے ہیں عربی میں سینگ کو، تو کرنین ہو گیا 2 سینگ، اور ذو کا مطلب ہوتا ہے والے، یعنی ذوالقرنین 2 سینگ والے. اور یہ مطلب بادشاہ تھے، ان کا یہ لقب تھا. اور اصلی نام کیا تھا تو اس کی تفصیلات قرآن نے ہمیں نہیں بتائی کہ ان کا جو اصلی نام تھا وہ کیا تھا. بہرحال ذوالقرنین کے نام سے وہ مشہور تھے، اور قرآن کے اندر بھی ان کا جو لفظ ذکر کیا گیا ہے، ان کے بارے میں ان کا جو لقب ذکر کیا گیا ہے وہ ذوالقرنین ہی ذکر کیا گیا ہے. قرآن کے اندر یہ بھی بیان نہیں کیا گیا کہ وہ کس زمانے میں تھے، تو لہٰذا اس کے بارے میں مختلف باتیں ہیں، مختلف روایات ہیں، تو اسی لیے اس طرف ہم نہیں جائیں گے. اگرچہ محققین بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ کوئی ایران کے بادشاہ تھے، اور ان کا جو نام تھا وہ سائرس یہ نام تھا. اور کچھ لوگوں نے کوئی اور نام بھی ذکر کیا ہے. قرآن نے اتنا بتایا ہے کہ انہوں نے 3 لمبے سفر کیے تھے. پہلا جو سفر تھا ان کا وہ یہ تھا کہ دنیا کی جو جہاں مغرب کی انتہا ہوتی ہے، یعنی انتہائی مغربی آبادی، وہاں تک ان کا پہلا سفر تھا. دوسرا جو سفر تھا وہ مشرقی کنارہ، دنیا کا بالکل مشرقی آبادی کی انتہا جو ہے، یہ دوسرا سفر تھا. اور تیسرا جو سفر تھا ان کا وہ شمالی سائٹ جو ہے، اس کی جو انتہا کی جو آبادی تھی وہ ان کا جو ہے سفر، یہ تیسرا سفر جو ہے وہ تھا. تو قرآن نے ان کے ان 3 سفروں کا یہاں پہ ذکر کیا ہے. اور یہ والی بات بھی اس سفر میں آئے گی آگے ایک سفر میں، کہ انہوں نے یاجوج ماجوج جو ایک قوم ہے، تو لوگوں کو ان سے بچانے کے لیے انہوں نے ایک دیوار بھی بنا دی تھی، جس کا ذکر بھی آگے آئے گا اس صورت کے اندر ہی، اس قصے کے اندر ہی. تو یہاں سے ذوالقرنین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں. یسألون سوال سے نکلا ہے، سوال پوچھنے کو کہتے ہیں نا، اور وہ پوچھتے ہیں. یسألون یفعلون،
جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، عربی گرامر والے سمجھتے ہیں۔ یسألون، یفعلون یعنی وہ پوچھتے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کا یعنی آپ سے، عن ذی القرنین، ذو القرنین کے بارے میں۔ قل آپ فرما دیجئے، قل یعنی آپ کہہ دیجئے، سأتلو، سأتلو تلاوت سے نکلا نا، یعنی پڑھنا، یعنی ان قریب میں پڑھتا ہوں، علیکم تمہارے سامنے، منہ ذکر یعنی اس میں سے کچھ تذکرہ، یعنی ان کا کچھ حال، یہ من جو ہے نا، من یہ بعض کے معنی کو بتانے کے لیے، یعنی ان کے بارے میں ان کا کچھ ذکر و تذکرہ، کچھ حال میں ان قریب تمہارے سامنے پڑھتا ہوں، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ذوالقرنین جو ہے وہ کون تھا۔ اچھا، ذوالقرنین کے بارے میں بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی نبی تھے، لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک انسان تھے اور ایک کوئی بادشاہ تھے۔ جمہور کا قول، اکثر حضرات کا قول یہی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن ذی القرنین، ذوالقرنین کے بارے میں۔ قل آپ فرما دیجئے، سأتلو ان قریب میں پڑھتا ہوں، علیکم تمہارے سامنے، منہ کچھ ان کا ذکر تذکرہ۔ انا مکننا لہو فی الارض، تو کچھ حال بیان کیا جا رہا ہے۔ انا مکننا، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور نون کے بعد الف آ گیا تو ہم، یعنی بے شک ہم، بے شک ہم نے، انا مکننا، انا مکننا بے شک ہم نے، مکننا قدرت دی، لہو ان کو، فی الارض زمین میں، یعنی ہم نے ان کو زمین کے اندر قدرت دی۔ وآتیناہ اور ہم نے عطا کیا ان کو، آتینا مطلب ہوتا ہے دینا، اور ہم نے دیا ان کو، من کل شیء سببا یعنی ہر چیز کے اسباب، ہم نے ان کو ہر چیز کے اسباب جو ہے وہ عطا کیے۔ من کل شیء سببا، انا مکننا یعنی ہم نے ان کو زمین میں قدرت دی، مطلب قدرت دینے کا یہی ہے کہ وہ لمبے لمبے انہوں نے سفر جو ہے وہ کیے، اور یہ قدرت دینے کا مطلب ہے۔ اور ہم نے ان کو ہر چیز کے سبب دیے۔ سبب کسے کہتے ہیں یہ تھوڑا سمجھ لیں۔ سبب جو ہے نا عربی میں ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے سبب، کہ جس سے مقصد حاصل کرنے میں مدد لی جائے، اسے سبب کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر وہ آلات بھی آ گئے، وہ وسائل بھی آ گئے، اور وہ علم بھی آ گیا، وہ تجربہ بھی آ گیا، یہ ساری چیزیں سبب کے اندر آ گئیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو آلات بھی دیے تھے، وسائل بھی دیے تھے، اور اسی طریقے سے علم بھی دیا تھا، بصیرت بھی دی تھی، اور تجربہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے مقصد کو حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے، تو سبب عربی میں اسے کہتے ہیں۔ من کل شیء کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ تمام امور مراد ہیں۔ کل شیء مطلب ہوتا ہے نا ہر چیز، تمام کام، یعنی وہ تمام امور مراد ہیں کہ جن سے جو ہے وہ سلطنت کا نظام چلایا جائے، کہ جس کی ایک بادشاہ کو ضرورت ہوتی ہے، ایک حکمران کو ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کے تمام امور کے اندر ان کو ہر قسم کے وسائل وغیرہ ہر اعتبار سے عطا کیے تھے، تو یہ مطلب ہے اس کا۔ انا مکننا بے شک ہم نے قدرت دی، لہو ان کو، فی الارض زمین میں، وآتیناہ اور ہم نے عطا کیا ان کو، من کل شیء ہر کام کے، سببا وسائل عطا کیے۔ فاتبع سببا، فاتبع سببا، اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں یعنی کہ چل پڑنا، فاتبع یعنی پیچھے چل پڑنا، پس وہ چل پڑے، سببا یعنی
ایک راستے کے، یہاں سبب کے معنی راستے کے کریں گے، بس وہ چل پڑے ایک راستے کے پیچھے چل پڑے، یعنی سب سے پہلے مغرب کا سفر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فَأَتْبَعَ، پس وہ چل پڑے، سببا ایک راستے میں، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْس، یہاں تک کہ، حتیٰ کہتے ہیں یہاں تک کہ، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، یہاں تک کہ جب بلغ وہ پہنچ گئے، مغرب الشمس سورج کے غروب ہونے کی جگہ، یعنی سورج کے ڈوبنے کی جو جگہ ہے نا وہاں پہ پہنچ گئے، انتہائی یعنی کہ مغرب کی طرف جو انتہائی کنارہ تھا، آبادی تھی، وہاں جب پہنچ گئے، وجدہا، وجدہ کہتے ہیں پانے کو، انہوں نے پایا ہاں اس کو، یہ ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے پیچھے شمس کی طرف، کیونکہ شمس عربی میں مؤنث ہے تو اس لیے ہاں ایک مؤنث کی ضمیر ہے تو اس کی طرف لوٹایا گیا ہے ہاں کو۔ وجدہا، انہوں نے پایا اس کو یعنی سورج کو، تغرب کہ وہ غروب ہو رہا ہے، فی عین حمیئہ، عین کسے کہتے ہیں؟ عین کے عربی میں بہت سے معنی آتے ہیں، یہاں پہ چشمے کے معنی میں ہے، عین حمیئہ، یعنی عین کہتے ہیں چشمے کو، اور حمیہ، حمیہ کسے کہتے ہیں؟ کیچڑ کو کہتے ہیں، یعنی دلدل، یعنی جو کالی دلدل ہوتی ہے جسے کہا جائے اسے کہا جاتا ہے حمیہ، یعنی سورج غروب ہو رہا ہے، فی عین حمیہ، دلدل کے چشمے میں، یعنی دلدل کے چشمے میں سورج جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ غروب ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ پانی وہ ایسا تھا کہ اس کے نیچے جو کیچڑ ہے وہ نظر آ رہا تھا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پانی بھی کیا ہے، یعنی پانی بھی کیا ہے؟ کیچڑ، یعنی پانی بھی کیچڑ کی طرح کالے رنگ کا نظر آ رہا تھا، یہ مطلب ہے۔ اور اس کو یوں سمجھ لیا جائے کہ جیسے اگر دور سے کوئی آدمی دیکھتا ہے، سمندر کنارے چلے جائیں کبھی سمندر میں، تو وہاں پر آدمی اگر دیکھے سورج کو دور سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سورج پانی کے اندر جا رہا ہے، یعنی اس پانی کے اندر، سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے، حالانکہ سمندر کے اندر ڈوب رہا نہیں ہوتا، وہ سورج تو اوپر ہی ہوتا ہے، لیکن دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے۔ تو یہاں بھی وہ ایسا لگ رہا تھا کہ سورج جو ہے وہ ڈوب رہا تھا ایک سیاہ کیچڑ کے دلدل چشمے میں، یعنی وہ کیچڑ جو تھا وہ ایسا تھا کہ پانی پر بھی اس کی سیاہی آ رہی تھی، تو یہ مطلب ہے۔ اس کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمایا یہاں پر کہ وہ سورج غروب ہو رہا ہے، فی عین حمیہ، یعنی سیاہ چشمے، سیاہ دلدل کے چشمے میں، ووجدہ، اور انہوں نے پایا، عندہا، اس کے پاس، یعنی اس جگہ کے پاس مراد ہے قومن، ایک قوم کو، انہوں نے وہاں پہ ایک قوم کو بھی پایا۔ قلنا، ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ اچھا یہ سمجھ لیں تھوڑا سا، یعنی وہ جو قوم تھی نا وہ قوم کافر تھی، تو آگے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اختیار دیا دو باتوں کا، یعنی اگر آپ چاہیں تو ان کو سب سے پہلے ان کے کفر کی سزا دے دیں، اور اگر چاہیں تو آپ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں کہ پہلے ان کو دعوت و تبلیغ دیں اور نصیحت کریں، ان کو اسلام اور قبول کرنے کی، ایمان لانے کی ترغیب دیں، اور جو مانتا ہے تو اس کو بدلہ ملے گا، اور جو نہیں مانتا تو اس کو سزا دے دیں۔ تو یہ دو اختیار تھے، یعنی یا تو آپ ان کو قتل کر دیں، یعنی کہ شروع ہی سے مطلب ان کو کفر کی سزا دے دیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان کو پہلے نصیحت کریں، اور جو نہیں مانتے ان کو کیا کریں؟ ان کو سزا دیں۔ تو ذوالقرنین نے دوسری صورت کو اختیار کیا، یعنی پہلے ان کو واضح و نصیحت کی اور ان کو ایمان لانے کی جو ہے وہ دعوت دی، پھر جو کفر پر ڈٹے رہے ان کو سزا دیں گے، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں گے تو ان کو اچھا بدلہ دیں گے۔ اس صورت کو انہوں نے کیا کیا؟ اختیار کیا، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، اما ان تعذب، یا تو اما
یعنی اختیار کے لیے آتا ہے، یا تو ان تعذبہ یہ کہ آپ عذاب دے دیں، و اما اور یا ان تتخذ و اما ان تتخذ اور یا یہ کہ تتخذ کہ آپ بنا لیں فیہم ان کے معاملے میں حسنا اچھا رویہ، یعنی ان کے معاملے میں اچھا رویے کو اختیار کر لیں۔ یہ دو قسم کے اختیار ان کو دیے۔ قلنا ہم نے کہا یا ذی القرنین اے ذی القرنین، اما یا تو ان تعذبا یہ کہ آپ عذاب دے دیں، و اما اور یہ کہ یا ان تتخذ یہ کہ آپ بنا لیں ان کے بارے میں حسنا اچھا رویہ، یعنی اچھا رویہ اختیار کر لیں۔ یہ دو طرح کے اختیار آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ تو انہوں نے فرمایا، یعنی ذوالقرنین نے فرمایا، اما اچھا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تو اس سے ایسا لگتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی نبی تھے، تبھی ان کو یہ خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے کہا، یعنی ذوالقرنین کو اے ذوالقرنین۔ تو اگر اس بات کو لے لیا جائے اور مان لیا جائے کہ وہ نبی تھے تب تو کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر اس بات کو لیا جائے کہ وہ بادشاہ تھے، کوئی نیک انسان تھے اور نبی نہیں تھے، تو پھر یہ کیسے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے کہا اے ذوالقرنین؟ تو اس کی علماء نے مختلف وجہ بیان کی ہیں کہ ممکن ہے کہ ان کو کسی نبی جو اس زمانے میں موجود ہو ان کے واسطے سے پیغام پہنچایا ہو اللہ تعالیٰ کا، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے نا۔ تو اس طرح سے یعنی کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں، وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، تو ان کے نزدیک مطلب یہ ہوگا کہ ممکن ہے کسی نبی کے واسطے سے ان کو یہ پیغام پہنچایا ہو، اور جو حضرات کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے تو ان کے نزدیک تو کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذبا یا تو آپ عذاب دے دیں، و اما اور یا ان تتخذ یہ کہ آپ بنا لیں فیہم ان کے بارے میں حسنا اچھا رویہ۔ قالا ذوالقرنین نے کہا اما من ظلم، یعنی انہوں نے دوسری صورت کو اختیار کیا، اما من ظلم، اما رہی بات من ظلم جس نے ظلم کیا، فسوف نعذبہ تو فا کا مطلب تو، سوف ان قریب، نعذبہ ہم عذاب دیں گے اس کو، یعنی جو ظلم کرے گا مطلب جو کفر پہ ڈٹا رہے گا، ظلم سے مراد یہ ہے، تو ہم اس کو ان قریب عذاب دیں گے۔ ثم یرد پھر لوٹایا جائے گا، الی ربہ اپنے رب کے پاس، یعنی پھر اس کو اپنے رب کے پاس لوٹایا جائے گا، فیعذبہ پس وہ عذاب دے گا اس کو، عذابا نکرا سخت عذاب، نکر کہتے ہیں سخت، یعنی وہ سخت عذاب دے گا، یعنی ہم اسے سزا دیں گے ہی دیں گے، اور پھر جب وہ کل قیامت والے دن رب کے سامنے جائے گا، حاضر ہوگا، تو کفر کی وجہ سے رب اسے سخت سزا دے گا۔ قال فرمایا اما من ظلم رہی بات جس نے ظلم کیا، فسوف پس ان قریب، نعذبہ ہم عذاب دیں گے اس کو، ثم پھر لٹایا جائے گا، الی ربہ اپنے رب کے پاس، فیعذبہ پس وہ عذاب دے گا اس کو، عذابا نکرا سخت عذاب۔ واما من آمن اور رہی بات جو ایمان لے آیا، من آمن جو ایمان لے آیا، وعمل صالحا اور اس نے نیک عمل کیے، فلہ تو اس کے لیے جزاء الحسنی بدلہ ہے اچھا، بدلہ ہے اچھا، یعنی وہ اچھے انجام کا کیا ہوگا، مستحق ہوگا۔ وسنقول لہ اور ہم بھی کہیں گے، لہو اس سے، من امرنا یعنی اپنے حکم میں، یسرا آسانی والی بات، یعنی ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت جو نا آسانی کی بات جو ہے وہ کہیں گے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی ذوالقرنین کا جواب کا حاصل یہ ہے کہ میں انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دوں گا، جو لوگ دعوت کو قبول نہیں کریں گے، یعنی ظلم کا ارتکاب کریں گے، دعوت کو قبول نہ کر کے، تو میں انہیں سزا دوں گا، اور جو لوگ دعوت قبول کر کے ایمان اور اچھے عمل اختیار کر لیں گے
ان کے ساتھ میں آسانی کا معاملہ کروں گا، یہ مطلب ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور رہی بات جو ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے نیک عمل کیا، فَلَهُ، پس اس کے لیے جزاء الحسنى، بدلہ ہے اچھا، وَسَنَقُولُ لَهُ، اور ان قریب ہم کہیں گے اس کے لیے، من امرنا، اپنے حکم میں، یسرا، آسانی، یعنی اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ ہم کریں گے۔ اچھا، یہ تو ایک سفر ہو گیا جو کہ انتہائی مغربی آبادی کی طرف تھا۔ آگے دوسرے سفر کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ مشرق کی طرف تھا۔ ثم اتبع سببا، ثم یہ دوبارہ آیت واقعی جو پیچھے بھی آئی تھی، ثم پھر اتبع وہ پیچھے چل پڑے، سببا ایک راستے کے، یعنی وہ پھر ایک راستے کے پیچھے چل پڑے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ اذا جب بلغ پہنچے، مطلع الشمس سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے، وجدہا انہوں نے پایا اس کو، یعنی سورج کو، تطلع کہ وہ کیا ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، علی قوم ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے، لم نجعل لہم کہ لم نجعل، لم آ گیا نجعل، لم نفی کے لیے ہوتا ہے، لم نجعل یعنی ایسی قوم پر کہ ہم نے نہیں بنایا لہم ان کے لیے، من دونہا سترا، یعنی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ، دونہا مطلب، دونا مطلب ہوتا ہے نا بغیر، یعنی اس کے ورے، اس کے علاوہ، کس کے، یعنی مراد یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے دھوپ کا لفظ، لیکن مراد یہی ہے، یعنی دھوپ سے ورے، یعنی دھوپ سے بچنے کے لیے، سترا، ستر کسے کہتے ہیں، اوٹ کو، یعنی اوٹ کو ہم نے نہیں بنایا تھا۔ کیا مطلب، یعنی کچھ لوگ ایسے تھے وہاں جب پہنچے نا یہ دوسرے سفر میں، تو جو غیر متمدن قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ تھے، یعنی ان کے ہاں مکان بنانے اور چھتیں وغیرہ ڈالنے کا دستور، یہ چیزیں نہیں تھی ان کے ہاں، سب کھلے میدان میں رہتے تھے وہ لوگ، تو ان کی زندگی یہ تھی، تو کوئی دھوپ سے بچنے کے لیے اوٹ وغیرہ کوئی بھی نہیں تھی، سورج کی جو کرنیں تھی، سورج کی تپش ان کے اوپر براہ راست جو وہ کیا تھی، پڑا کرتی تھی۔ تو یہاں پر دیکھیے دوسری قوم کا حال کیا بیان کیا، یعنی دوسری قوم کے حال میں یہ تو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، کوئی خیمہ نہیں تھا، کوئی چھت نہیں تھی، یہ چیزیں تو اس کا ذکر کیا، لیکن ان کے ساتھ ذوالقرنین نے کیا معاملہ کیا، یعنی وہ لوگ کافر تھے یا نہیں تھے، تو اس بارے میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ کہ یہ لوگ بھی کافر ہی تھے، یہ لوگ بھی کیا تھے، کافر ہی تھے، اور ذوالقرنین نے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو پیچھے مغربی قوم کے ساتھ جو ذکر کیا گیا ہے تفصیل سے، وہی ان کے ساتھ بھی کیا، لیکن قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا یہاں پر، کیونکہ اس لیے بیان نہیں کیا کیونکہ پیچھے جو واقعے میں بیان کر دیا تھا، تو اس دوسرے واقعے کو اسی کے اوپر قیاس کر کے جو ہے وہی حکم لگایا جائے گا، یہ فرماتے ہیں مفسرین علماء کرام، تو لہذا یہ دوسرے واقعے کا کچھ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغ پہنچے، مطلع الشمس سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، وجدہا تو انہوں نے پایا اس کو، تطلع کہ وہ طلوع ہو رہا ہے، علی قوم ایسی قوم پر، لم نجعل کہ ہم نے نہیں بنایا، لہم ان کے لیے، من دونہا یعنی دھوپ سے بچنے کے لیے، سترا کوئی اوٹ، کذالک، کذالک کا مطلب یعنی اسی طرح، یعنی واقعہ اسی طرح ہوا، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور تحقیق احطنا ہم نے احاطہ کیا، احطنا ہم نے احاطہ کیا، بما لدیہ جو ان کے پاس تھا، خبرا یعنی مکمل پوری خبر کے ساتھ، کیا مطلب، یعنی ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان وغیرہ تھا نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس کی پوری خبر تھی، یہ مطلب ہے، وقد احطنا اور تحقیق ہم نے احاطہ کیا، بما اس چیز کا، جو لدیہ ان کے پاس تھی،
خبرا، یعنی پوری پوری خبر تھی ہمیں۔ آگے تیسرے سفر کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں تھوڑی تفصیل ہے، تو اس کو ہم یہیں پر آج کے سبق کو یہیں پہ موقوف کر دیتے ہیں، اور آگے جو سفر ہے تیسرا سفر، پھر اس میں یاجوج ماجوج کا بھی کچھ تذکرہ آئے گا، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ہفتے اس کو کر لیتے ہیں، آج یہیں تک رکھ لیتے ہیں، باقی جو کوئی